آج ہماری پولیٹیکل افیئر کمیٹی کی میٹنگ تھی اور کچھ ممبر ابھی یہاں بیٹھے ہیں، کچھ تو چلے گئے ہیں. تو جنرل ہم نے جموں کشمیر کی سچویشن کو ڈسکس کیا، جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو ڈسکس کیا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 5 اگست کے بعد دن بدن جو جموں کشمیر کے حالات بگڑ رہے ہیں، بگاڑے بھی جا رہے ہیں. مشکلات بہت زیادہ ہے لوگوں کو. ڈس ایمپاورمنٹ جتنا بھی روز بروز کوشش کی جاتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ان کے حقوق ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے آئین نے گارنٹیز دی ہیں، ان کو مسخ کیا جاتا ہے. اور ابھی جو ڈی لمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دس از نتھنگ نیو. اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کے کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے 2019 کے بعد جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹیک کیا جاتا ہے. ایک پہلے ہی ہمارے جو ریاست کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس طرح سے اس کو ڈس ایمپاور کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے رائٹس تھے، جو ہمارے حقوق تھے، جو ہمارے پاورز تھے، ان کو ختم کیا گیا. سرکار میں نوکریاں دینے کے بجائے ان کو نکالا جاتا ہے. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا بھی کہ ایک آرڈر بھی پاس ہوا کہ 2019 سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں ریفر کی گئی تھی پبلک سروس کمیشن کو، SSRB کو، وہ وڈرا کی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے 2019 سے پہلے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ صرف جموں کشمیر کے باشندے تھے. اور اب جب آپ اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تو نیچرل سی بات ہے، اس میں باہر کے لوگ، پورے ملک کے لوگ اپلائی کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جموں کشمیر کے جو جوان ہیں وہ سفر کریں گے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہارٹی کلچر ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں بھی ایرانی ایپل کو جو لایا گیا، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اس سے بھی نقصان ہو گیا. ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ہریانہ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، UP سے آ رہے ہیں. وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ جموں ہے، چاہے کشمیر ہے. اور یہاں کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے جموں میں بارڈر بٹالین کے لڑکے لڑکیاں وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویمن بٹالین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے جموں کشمیر کے لوگوں کو دن بدن زیادہ کمزور کیا جائے. اور جو آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں، چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، ان پہ تو پہلے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کس کے اوپر زیادہ عذاب ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر عذاب ہے، جموں کشمیر کے لوگوں پہ اوپر عذاب ہے، یہاں کے نوجوانوں پہ عذاب ہے، یا یہاں کے جرنلسٹ پہ عذاب ہے. ابھی بھی میں نے سنا کئی جرنلسٹ یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا نام FIR میں ڈال دیا. ابھی تو فہد شاہ، اس سے پہلے سجاد گل، اس کے بعد میں نے سنا اس کو گوہر گیلانی کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کسی اور کو بھی. اور انہوں نے یہاں ایک سسٹم چلایا ہے کہ جو ملائن کرتے ہیں جرنلسٹ کے نام کو، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی جرنلسٹ یہاں سے جو ہیں اس وقت کہیں بھاگے ہوئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چالو ہے. اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی ہے، اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے اوپر سے جو ڈی لمیٹیشن کیا گیا ہے، اس ڈی لمیٹیشن میں BJP پارٹی کے سوا سب کا جو ہے بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسیز کو، بھئی اگر آپ کو راجوری پونچھ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی الگ بنانا چاہتے تو راجوری پونچھ انتظار کر لیجئے. 2026 میں راجوری پونچھ کو الگ پارلیمنٹری سیٹ دے دیجئے. چناب ویلی کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کو الگ پارلیمنٹ سیٹ دے دیجئے. 2024 میں تو ڈی لمیٹیشن ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ دور دراز کے علاقے، ان کی اپنی پارلیمنٹ سیٹس ہونی چاہیے. تو اس لیے آج ہم سب ملے، ہم نے بات کی، ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیکٹیرین لیول پہ، سوشل لیول پہ، ہر لیول پہ جموں کشمیر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. مگر ہمارا جو PDP کا جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہماری سٹرگل ہے، وہ اس کے خلاف رہے گی. جو ہمارا
जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब, इसको मसला बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है उन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कहीं जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपने। अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको जो हमारा मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ इजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहां देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक आप जो अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है, और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है, जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहां डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा, क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि जम्मू कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है। 370 ख़त्म करने से वो मसला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और पेचीदा हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था, सेक्युलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर, हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी, मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। आप कोई बात सच्ची कह दो, अभी तो हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है। जब से कश्मीर वाला का पहले एक लड़का अरेस्ट, दूसरा, क्योंकि वही हमारे पास ये कुछ कुछ लड़के हैं हमारे जो मीडिया के हैं, जो सच्ची बात कहते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, तभी हम बात करते थे। हमारे तक जब आप लोगों को ही बंद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कम फॉरवर्ड और डिमांड करेंगे कि जितने भी हमारे लोग इन्होंने बंद किए हैं जर्नलिस्ट, उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैडम, मेरा एक सवाल है। आप 370 खत्म होने के बाद भाजपा जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे बदलाव आएगा, डेवलपमेंट। अब कुछ इन्वेस्टर्स भी आए हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और कुछ ग्रुप्स यहाँ पे, दुबई बेसिक ग्रुप्स यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट उनके हिसाब से तो हो रही है, तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे?
دیکھیے جس جگہ کے لوگ قیدی بنے ہو ان کو ہر طرف سے فورسز پولیس کے گھیراؤ میں جن کی ایون دا تھاٹس آر بینگ مانیٹرڈ، اس جگہ میں آپ باہر کیا آپ جنت سے بھی لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ اس جگہ کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے وین یو آر ناٹ فری ٹو ایکسپریس یور سیلف؟ جب آپ اپنی دل کی بات نہیں کہہ سکتے، آپ کے اوپر مشکل آ رہی ہے اس کی بات نہیں کر سکتے، آپ کے یہاں انکاؤنٹر ہو رہا ہے جس میں کبھی ہائیبرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے، کبھی وائٹ کالرڈ ملیٹنٹ کے نام پہ مارا جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں یہ کون سا ملیٹنٹ نیا پیدا ہو گیا ہے۔ تو جب تک اس قسم کا خون خرابہ چلتا رہا، جب تک اس قسم کا لوگوں کو سفوکیٹ کیا جائے گا، آپ کہاں سے بھی انویسٹرز کو لائیں گے تو یہاں کے لوگوں کے حالات تو ایسے نہیں بدلیں گے۔ محبوبہ جی، ایک آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں اس سے بھی سوال کرتا تھا۔ پولیٹیکل پارٹی ڈاکٹر فاروق صاحب ابھی پلوامہ کسی کانفرنس میٹنگ میں گئے تھے، اس نے جو ابھی مسئلے چل رہے ہیں حجاب وغیرہ جو بھی الحمدللہ ڈیوٹیز ہو رہے ہیں، کہ یہ کچھ دیر تک رہے گا جب تک الیکشنز ہیں۔ ایک یہ دوسرا کہ جو بھی ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں ہر کسی کے چہرے بیان کرتے ہیں، تو ظاہر سی ہر کسی کی پوزیشن چہرے سے بتائی جاتی ہے، پیوس ہے، بالکل کمفرٹیبل نہیں ہے۔ جو سچویشن آنے والی ہے یا جو آپ اس وقت فیس کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں، ڈیوائڈنگ ڈے بائی ڈے، انسٹیڈ آف ڈو سم تھنگ فار دیز تھنگز وی آر انکریزنگ اور ممبرس، میری پارٹی میں آپ اتنے ہیں، اس کی پارٹی میں اتنے آ گئے ہیں، یونائٹیڈ کی اس پہ کوئی بات ہوئی یا یہ کہہ سکتے ہیں ہم وٹ نیکسٹ جاب وغیرہ، یہ تو فار ٹائم بھی چلے گا، یہ چیزیں جیسے آپ نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہے یا پہلے بھی کچھ ہوا ہے، نیکسٹ کیا رہے گا؟ نہیں دیکھیے، ایک تو مجھے یہ تو ٹھیک ہے یو پی الیکشن کے لیے ضرور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، میرا ڈر یہ ہے، میرا اپریہنشن یہ ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ایٹ حجاب۔ اس کے بعد جو دوسری ہماری نشانیاں، تیسری نشانیاں، چوتھی نشانیاں، یہ چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان صرف ہندوستانی بنے، وہ مسلمان نہیں رہنا چاہیے، اس کی تمام نشانیاں جو ہیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ہمیں امید نہیں کھونی چاہیے، کاکر خان نے بھی جموں کشمیر کے اوپر راج کیا اور بڑے ظلم کیے، بہت سارے جو یہاں آئے ہیں باہر سے جنہوں نے یہاں راج کیا، رولرز آئے ہیں، بہت لوگوں کو اذیت دی ہے، مگر یہ وقت رہنے والا نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہم نے آلریڈی پی ایچ ڈی بنائی ہوئی ہے، اس کو فائٹ کرنے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو فائٹ ٹوتھ اینڈ نیل، اور اکٹھے لڑیں گے، جیسے ابھی تک ہم لڑ رہے ہیں، میرا مطلب اکٹھے لڑنے کا مطلب ہے اسٹرگل ٹوگیدر۔ تو کوشش تو ہو رہی ہے کہ پی ایچ ڈی کو توڑا جائے، کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو لالچ دے کے الگ کیا جائے، پر مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں کی آخری امید ہے پی ایچ ڈی، اس کو ہم اکٹھا رکھیں گے اور اسٹرگل بھی کریں گے۔ پاکستان سے کیسے جو آپ نے بات کہا ہے، بٹ گورنمنٹ اپنے کیٹیگریکلی سیز اب ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو وہ اکراس دا بارڈر کشمیر ہے اس پر۔ ابھی تو میرے خیال میں پہلے تو ان کو ایک کام کرنا چاہیے، جو چین یہاں روز روز ہمارے ہاں گھس رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کرنی چاہیے، وہ بھی اسی جموں کشمیر کا حصہ ہے، وہ تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارا سیز فائر چل رہا ہے، تو اس میں تو ہندوستان اور پاکستان کی بات ہوئی تبھی سیز فائر چلا، تو یہ اب شرماتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو میں اس میں کیا کروں؟ آفٹر آل ان کے بڑے لیڈر واجپئی جی نے پاکستان جا کے بات کی، خود مودی جی پاکستان چلے گئے، لاہور چلے گئے، تو یہ تو کہنے کی باتیں، آخر کار تو وہی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کرناٹکا میں حجاب وواد شروع ہوا تو آپ نے ٹویٹ کر کے اس کی نندا کی، اگر ہم یہاں کشمیر کی بات کریں تو 3 دنوں سے لگاتار کक्षा کی جو چھاترا ہے، ٹاپر ہے، اس پہ ٹرول کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا؟ مجھے اس بارے میں کوئی معلوم نہیں کیا ٹرول ہو رہا ہے۔ اویسی نے کہا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا چاہے وہ رہے نہ رہے کہ بھارت کا جو پرائم منسٹر ہوگی وہ بھی حجاب والی ہوگی کسی نہ کسی۔ I don't want to comment on that. Madam, I want to take you back a quick flashback. Last year in a presser you said you never know when you are going to get arrested, the way the stand the PDP has taken. And when it was the time for the GDC elections, you said the election is not your priority. Your priority is the reversal of August 5, 2019 decision. Given the situation the PDP is going through, and one of your senior leader recently disassociated from the party post and the PSC committee,
So how do you see all یہ this چلتا happening? رہتا ہے گھروں کے اندر یہ باتیں چلتی رہتی. کبھی کوئی روٹھتا ہے, کوئی مناتا ہے. اس نے پارٹی تو نہیں چھوڑی. ہی ہیز بین اے ویری گریٹ کلیگ. بہت مشکل حالات میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے, جبکہ بہت سارے لوگ بھاگ گئے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ان کی کوئی پرابلم ہے جو سلجھ جائے گی, اور یو ول سی ہم انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ. So PSP has been very vocal about as far as the August 5, 2019 decision is concerned, and PAGD was framed. Do you think that still PAGD is still serving the purpose, or is it only like دیکھیے, the president is, اگر کوئی پرپز سرو نہیں کر رہی ہوتی تو اس طرح جو پورے ہمارے ملک کے طاقت, بی جے پی کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے کہ پی ایچ ڈی کو کیسے توڑا جائے. دیٹ مینس وی آر سرونگ سم پرپز. کم سے کم ہم نے لوگوں کو ایک ہوپ دی ہے, ایک امید دی ہے, اور اس وقت امید سب سے بڑی چیز ہے. کبھی دیر از اے ٹائم وین یو کی ناٹ ڈو مچ, اور اس وقت لوگوں کو امید دینا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو اب آہستہ آہستہ انترراشٹریہ لیول پر اچھال رہا ہے؟ آلریڈی انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہے, اور ہمارے ملک کا بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ بھائی ایک ڈریس کوڈ ہے. ہمارے یہاں تو کوئی یونیفارم نہیں ہے. اگر یونیفارم بھی ہے تو دوپٹہ آپ جس طرح چاہو سر پہ لپیٹ سکتے ہو. تو میں نے یہی کہا نا, ایک تو یو پی الیکشن کے لیے ہو رہا ہے, دوسرا یہ یہاں نہیں رکے گا. اس کے بعد جو ہماری اور نشانیاں ہیں ان کو اٹیک کیا جائے گا, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان کے لیے ہندوستانی ہونا کافی نہیں ہے, ان کے لیے بی جے پی ہونا زیادہ ضروری ہے, جو وہ بننا نہیں چاہتے ہیں. Madam, do you think if the J&K will get statehood, something will be changed? وہ تو دیکھا جائے گا when it comes to that. یہ تو ابھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے, بیکاز ریموٹ کنٹرول سے they are monitoring everything. they are trying to monitor in our thoughts. جو ابھی کیا بھی نہیں ہوتا اس کے لیے بھی آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. Political parties demanding the restoration of state. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ کر رہی ہیں. One question I want to add here. اچھا, کورس میں کیا سوال کرا. Member Parliament is in Delhi. Nothing was speaken about, Member Parliament, Mr. Farooq Abdullah, he spoke about inflation. He spoke about certain other aspects. But since he is also heading the PAGD, nothing much was spoken about Kashmir here in the Parliament. نہیں, وہ تو خیر, وہ تو میرا خیال ہے وہ بولا ہوگا کچھ. I don't think I should. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.